وريس مزن زئيز دتمشي يمجع الله تبارك وتعالى عظيم ز عبادت من تكميل اسپڑن بسمس اخ عبادت یت اس رمضان مبارک قرار چی روز یت مسلمان فرض کرنا ہے یت رکس مسلمان روزدار روزہ اور یتھی روزداری و وقت روزداری و رت کمپلیٹ گسان چی اللہ تبارک و تعالی سے چی خوشی ہون تو ایمان یت اس عید الفطر ونام چی جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو للصائم فرحتان کہ یہ روزدار آسان چی روزدار کو چیز خوشی فرحت عند افطاری آپ خوشی چی روزدار اس انسان آسان یہ انسان سے افطار کران چی اور دیم بشارت فرمو جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وفرحت عند لقاء ربه او كما قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم دیم خوشی چی روزدارس یہ انسان فنس پروردگار سے ملاقات کری آپ خوشی چی افطار وجہ اس افطار میں خوشی آسان چی افطار چیز آپ کو افطار صغرا افطار اصغر یس ہر دو یتی روز اختتام سبدان چی غروب آفتاب بسان چی افطار چواکان روزدارن چی دوہس آسان کریش کری ایمن آسان کھن چندائی پریشانی ہوئی انسان چیمن کھن چون آسان اور انسان چیمن کیا آسان خوشی آسان لیکن بیکدر آسان بے ایمن روزدار گئے بیکدر بے روزدار گئے اچھ پور ریت آسان روزدار گئے یہ بھی پتہ ریت کمپلیٹ آسان چیز ان پتہ چیز افطار اکبر یعنی وہی چیمن پور وریس اجازت اگر یہ پور وریس کسن ایک پتن کیا روز نتاؤنی شریعت میں جنات پابندی لگو یہ محکم پور وریس کی امت بغیر روز تو بہرحال اسی لیے یہ عید ہوں دو آسان خوشی ہوں دو مولون سمجھا یس وریس مزن گھٹنی عید ایمان چی اک عید ایمان چی یا اس عید الفطر منان چی یہ چی اللہ تبارک و تعالیٰ کٹ پر دیوا یہ عبادت مکمل گسان چی اور بیا یس عبادت اللہ تبارک بیا یس عید یس آز شروع گئی یس آز عید چی عید الاضحی منان چی یک عید ہنس موقع پڑن یہ عید کی آئے سے ایک عظیم عبادت کس تکمیل اس پڑن ادا کرتا سر عظیم عبادت کیا چیز حج بیت چھاس کر چیز مسلمان چیز ذی الحجہ سے یمن حج بیت اللہ حج بیت اللہ چیز امیش تکمیل چی 10 ذی الحجہ عید داس کی صدر تو ام کی خوشی میں سے اللہ تبارک و تعالی اس کیا دیوا عید ہوں دو دیوا خوشی ہوں دو منائی کو خوشی معلوم سمجھا کہ اگر مسلمانوں سے خوشی مناوانا ایسی مسلمانوں سے خوشی مناوانا کر پڑے عبادت اس پڑے یہ انسان عبادت مکمل کری اللہ تبارک و تعالی چی انس کیا دیوا خوشی دیوا یہ کرنے سے عید الفطر اس پڑے اخ عبادت انجام دیوان چی خدا سے خوشی ہوں دو دیوا اور بیا عبادت انجام دیوان چی حج بیت اللہ اللہ تبارک و تعالی چی خوشی دیوان عید الاضحی مولو سمجھا مسلمانوں یس خوشی چی دنیاوی زندگی چی عارضی اور یس خوشی چی دنیا سے یہ چی عارضی خوشی دون ترین دوناش خوشی ریتس کرت عبادت ایکس دوست آئی خوشی دن حج بیت اللہ کرت ترین دونائی خوشی دن تو معلوم سمجھا کہ عبادت کرنے سے پڑھن جو رب کیا دیوان خوشی دیوان یہ ملک عبادت اس ملک شریک آسان چلکین یہ ملک عبادت کرام چلکین تین دکھا کی چنی خوشی آسان یہ خوشی چی در حقیقت
تم سنے خاطر عبادت کری یہ تمثیل کت سمجھن پت سمجھو مسلمانوں سون اصلی مقصد چھ دنیا مگر رب سنس عبادت کرے پروردگار فرماؤ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون میں سب نے انسان سے بھی جنات محض پنی عبادت کرو اللہ تعالیٰ کے قدر بنے عبادت کرو ذہن سے مسلم عید ہندس موقع پڑھیں چاہیے ہر ممبر محراب اس پڑھیں سیدنا ابراہیم علیہ السلام تبے تم سنس فرزند سے قربانی بیان کرنی ہو اور خوشی سان سے مسلمان ہو جائے لیکن آج میں آپ حضرات کے سامنے متفرق چیزیں رکھنا چاہتا ہوں جو ہمارے لیے قابل غور اور قابل توجہ مسلمانوں ہیں بکر تقریباً اجمالی نظر دین کے اصولن پڑھیں شریعت کی بنیادی چیز ایمان پر اجمالی اشارات اس آج من کے سے مجلس میں کوشش کرو ایمان اشارات رکھیں یم سمجھنش کرو کوشش اللہ تبارک و تعالیٰ کرے عبادت خود اللہ تعالیٰ کرنے دنیا سے اندر موج مسلم خود پروردگار فرماؤ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون میں سب نے انسان سے بھی جنات محض پنی عبادت خود اگر انسان عبادت کرن دنیا سے مزن پور زندگی رب سے عبادت میں گزراون خدا تعالیٰ کی خوشی اور خوشی آسنس عارضی کی خوشی آسی ابدی خوشی اشرو کنس عید الفطری لحسان اکس نیسس روزدار روزہ خوشی چاہسان اکس دوست اک عبادت چا انجام دیوا اشچاز حج بیت اللہ انجام دیوا ترندان خوشی آسان لیکن گلیس پور زندگی عبادت سے گزارو مسلمانوں پھر جو خوشی ملے گی وہ خوشی ابدی خوشی ہوگی اس خوشی کے بعد کوئی غم نہیں ہوگا لہذا اگر تم آخرت کی خوشی چاہتے ہو اگر آخرت کی آرام چھو بساز اگر آخرت کی خوشی چھو بساز اس کے لیے کام یہی کرنا پڑے گا دنیا کے اندر ہم نے عبادت کرنی پڑے دنیا سے کیا سے کریں عبادت کریں ارے اور ایک بات سمجھو عبادت کہتے کس سے ہیں سوال دو کہ اس سوز ربن دنیا سے مدد عبادت کرنا خود لیکن عبادت کہتے کس سے ہیں اگر عبادت عربی کے اندر دیکھا جائے عبادت عبدیت سے نکلا ہے عبادت عبدیت سے نکلا ہے عبد کے معنی غلام اور عبادت کے معنی غلامی بندگی عبادت معنی کیا دو غلامی بندگی اختیار کریں یہ تن کو بیاق سوال کہ اگر انسان بندگی کری غلامی کری غلامی کی اس شیوہ ہے غلامی شیوہ کی اس کرن یوش مالک آسی یہ ملکیت حاصل آسی غلامی کی اس سے کرنی ہو یہ مساتل غلام ہم دور آسان ہو تب دور آسان ہو سکتا تو بخوبی فکری طرح اگر کرنا پر کیوں سنس غلام ناسی آسان یہ اس نے مویل کسی اجازت ہو رہا ہے کی نہ کر یہ اس کیا ہوتا سر غلام ناس آسان یہ اس نے مویل کسی اجازت ہو رہا ہے کہ یس عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ نے سی یہ مطلب کہ قرآن کریم چی سمجھ چی عبادت عبادت سے سمجھو عبادت کیا ہو عبادت عبدیت سے نکلا ہے غلامی تو برہم اس کو رسم اگر کہنا کیا ہو سکتا غلام ہو سکتا یہ اس نے کہا کہیں کہ حرکت کرت موجود اجازت ہو رہی تو کچھ چیز شونان بلوئی تو لہذا مولی کچھ سوئی بنا یس پنس محمد اسپیڈر ملکی لی تھوشدہ اور غلام چیز سوئی آسان یس پنس مولی کچھ حکم مانا لہذا مالک کو بھی سمجھو اور غلام کو بھی سمجھو رب کی عبادت کے لیے رب کی غلامی کے لیے پہلے ہم نے اپنے مالک کو پہچاننا ہے
دنیا کے اندر کئی سارے ادیان آئے کیوں دین آئے دنیا سے یمو دنیا سے عبادت درس دیت یمو دنیا سے عبادت درس دیت ہنود آئے انہوں نے عبادت کا درس دیا یہود آئے انہوں نے عبادت کا درس دیا نصارہ آئے انہوں نے بھی عبادت سکھلائی ہے بت پرست آئے انہوں نے عبادت سکھلائی ہے آتش پرست آئے ہیں انہوں نے عبادت سکھلائی ہے لیکن یم چپنان دپان ہے تُہۍ کٔرِو پرستش کمچ آفتابچ تُہۍ کٔرِو پوجا تُہۍ کٔرِو بندگی تُہۍ کٔرِو غلٲمی کمچ نارچ تُہۍ کٔرِو بندگی کنہِ پتلن ہٕنٛز لیکن اگر یہ کر پوچھو حقیقت کے آئینے کے اندر اگر اس بات کو دیکھا جائے یہ بے ہوگی یہ لغویا تکیازی یم چھو اس بنان عبادت کرو تمن چیزن جو خود اپنے آپ کے مالک نہیں ہے یہ نتن پنن مالک چکی یہ نتن پنن مالک چین مالک کا پر تو اسی لیے سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے اس بارت کرو قرآن مقدس سے موجود یہ پنس قومس یہ کتن سمجھاوی فلما رعا کوكبا فلما جن علیہ اللیل رعا کوكبا دپان ابراہیم علیہ السلام یس بت پرست قومس ابراہیم سے قومس بت پرست قوم ایمان سمجھاوی خاطر سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے دپان رعا کوكبا این کچھ کیا آسمان پر کچھ تار دپن ہاذا ربی شاید کس ہوئے رب ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم اس نے کی ہوئی شروع بلکہ امن نادانا سمجھان خطر بنا ہاذا ربی میں ان رب چیئے کیا فلما افلا یہ چیز یتھی گاش آؤ تارو گو دکن انی لا احب الآخرین او نادران و گناہ چسن کران کم تم چیز چسن پسند کران یم گروپ گسر آسن یم ختم آسن جو اپنے وجود کے اندر محتاج ہوں وہ رب نہیں ہو سکتے ہیں بگدم فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربی دویمی تکرام زونی کن نظر ایمان نادران سمجھاؤن خود دبنا سے یوئی اس میں ربا فلما افلا یہ مساطن یہ زون کی فروغ گئی ابراہیم علیہ السلام فرمایا لئن لم یهدنی ربی لأکونن من القوم الضالین اگر میرے پروردگار میں ہدایت دی ہے یقین بچ آساتانی پڑھن گمراہ سمجھو نا دپنا چاند بھی معبود نہیں ہو سکتا جو چیز غروب ہو جائے وہ معبود نہیں ہو سکتی فلما رأى الشمس تریمیدو بیکدو فلما رأى الشمس بازغتا ہر کنٹرو نظر آفتاب اوچن دپن هذا ربی یہ ہے اس میں ربا ایمان نادران سمجھاؤ نکل دپن هذا ربی هذا اکبر میون رب کسی واسن فلما افلت یمساتن یہ آفتاب تو غروب گو ابراہیم علیہ السلام فرماوان انی بریء مما تشرکون بچس ام چیز دی بری یمن چیزن رب سے شریک ٹھہراوان چھو یہ چیز رب نہیں ہو سکتی انی وجہت وجہی للذی السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین ابراہیم فرماوان علیہ السلام میں تمہاری طرح مشرک نہیں ہوں میں شرک سے برات کر رہا ہوں ابراہیم علیہ السلام شرک سے بیزار ہو گئے تو بارہار معلوم کیا سمجھاؤ ابراہیم کی درس دیوان کہ عبادت اس کی نہیں کی جا سکتی ہے عبادت یہ کنز تیز کرنے کی یمفان اثر محتاج عبادت تو اس کی جا سکتی ہے جو خود کیا ہو جو خود مالک بننے کے لائق ہو اس نے پنی کونک مالک آسی وہ معبود نہیں ہو سکتا تو بہرحال سیدنا ابراہیم علیہ السلام چی امیجی درس دیوان
کہ جو چیزیں محتاج ہوں، محتاج معبود نہیں ہو سکتا بلکہ معبود کچھ چیز. اب سوال پیدا یہ ہوتا ہے وہیں اگر عبادت کریں چی عبادت کم سے کریں، عبادت تم سے کریں جو مالک حقیقی ہے، جس نے آسمان کو پیدا کیا، جس نے زمین کو پیدا کیا، جس نے چاند کو پیدا کیا، جس نے ان ستاروں کو پیدا کیا، جس نے ان پتھروں کو پیدا کیا، جس نے اس پوری کائنات کو پیدا کیا. عبادت کے لائق وہی معبود برحق ہے. قرآن مقدس کھول کر کے دیکھو، قرآن مجید اس مجد رب کائنات فرمان یا ایھا الناس اعبدوا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم. اے لوگوں تیکر عبادت کرس خدا سے الذی خلقکم یم پروردگار تی پیدا کرنو والذین من قبلکم اور یہ سا کوئی بروٹ آؤ بی یم رب سوری پیدا کر لعلکم تتقون تاکہ تی بنی متقی تاکہ تی میری ہدایت. یعنی اگر کوئی تم اس خدا سے پرستش کرو نکہیں عبادت کرو نکہیں تی ہیکیوں کی ہدایت کر. الذي جعل لكم الارض فراشا خدا چسوئی جس نے زمین کو تمہارے لیے بچھونا بنایا. الذي جعل لكم الارض فراشا والسماء بناء اور جس نے آسمان کو تمہارے لیے چھت بنایا. وانزل من السماء ماء اور بے آسمان میں پروردگار کیا رود برسان فاخرج به من الثمرات یس خدا قد ان رود سے زمین مزن غلبت بغداوان جی. فلا تجعلوا للہ لہذا خدا اس برے فلا تجعلوا للہ اندادا لہذا خدا سے مسارے اور بے کا شریک. اسی لیے مسلمانوں حضرات انبیاء کرام علیہ السلام انہوں درس کو سیوہ آسان کہ تم صرف ایک رب کی پرستش کرو. دنیا میں اس اختراف چلان چی اس فساد چلان چی اس لڑائی چلان چی اس ونکنس ایٹمی طاقت کس بلوت پڑھن آکے کس ڈراؤن دمکانی وان چی اس کی اصل وجہ یہی ہے. لڑائی صرف یہی ہے کہ عبادت کے لائق صرف ذات ذوالجلال حضرت اللہ تبارک و تعالی ہے. اسلام ہی وہ دھرم ہے جس نے دین کا صحیح عقیدہ پیش کیا، جس نے اللہ کی الوہیت کو لوگوں کے سامنے کھول کھول کر کے واضح کیا ہے. تو لہذا معلوم سمجھا کہ عبادت چکن سی پروردگار سے کریں یس کوئی ملکیت تھاوان چی. سوال یہ ہے ملکیت کون سی؟ قرآن اٹھا کر کے دیکھو الملک للہ حکومت اللہ کی ہے، حاکم صرف اللہ ہے، پیدا کرنے والا اللہ ہے، زمین کو بنانے والا اللہ ہے، آسمان کو بنانے والا اللہ ہے، بارش برسانے والا اللہ ہے، پہاڑوں کو بنانے والا اللہ ہے، سورج کو پیدا کرنے والا اللہ ہے، چاند کو پیدا کرنے والا اللہ ہے. جب اس پوری کائنات کا خالق اور مالک اللہ تبارک و تعالی ہے تو پھر حکومت کس کی ہوگی؟ حکومت الملک للہ. جب حکومت اللہ کی ہے، جب معبود برحق وہی ہے، پھر حکم بھی کس کا چلے گا؟ اللہ ہی کا چلے گا. والحکم للہ، پھر حکم بھی اللہ ہی کا چلے گا. اللہ جس طرح عبادت کرنے کو کہیں گے عبادت وہی چلے گی. لہذا یہ مغربی دور اقوام دنیا سے عبادت کو تصور پیش کران چی یہ تصور صحیح نہیں ہے. عبادت کی تصور نہ درست کیا جی؟ اگر نفر غلام آس ایک سن حکم دیس گیا غلام شاہ سے حکم مان کرنا غلام شاہ سے حکم مان غلام شاہ حکم مان پنس نوئل کسن بیاک نفر اگر حکم دیس تو غلام پھر اس کو سزا دے دے. اگر سے غلام پنس یستمس پنن مالک چھ غلام اگر سے تم سس کا مرام چھ کہیں بلکہ سوچ دکھ سس کا مانا مالک کیا نہیں مالک کی سزا. لہذا جب مالک اللہ ہے الحکم للہ الملک للہ یہ حکومت رب سے یہ حاکم پروردگار پھر حکم بھی اسی کا چلے گا. تو لہذا مسلمانوں
دنیا اس عبادت مختلف طریقن پر کنسپٹ بیان کرنے والی ایڈ چکمن دنیا کے اندر دیکھو کیونو چتم یم دارکن پوزا کران چی ایڈ چتم یم آفتابس نمان چی ایڈ چتم یم نارس نمان چی اور ایسے لوگ بھی ہند کے اندر پائے جاتے ہیں جو پتھر کی مورتی کو سجدہ کرتے ہیں. کم سے کم اگر خدای دماغ کی متاثر استعمال واسق سورہ سن دماغ کرمو ایز احمد بیو حرکت کر رہا ہے یس بودتم پنو اتو سکن کراشان چی پنو اتو سکن بنابان چی تم سی بودت ضرور کے کیا گئے دبان یہ ہوئی چی دلو اگر عقل آسے عقل سلیم آسے تل کرانی کہیں ونچ سوال کہ عبادت تو کرنی ہے حاکم اللہ ہے حکومت اللہ ہی کی ہے لہذا حکم بھی اللہ کا چلے گا اللہ جس دین کو صحیح کہیں گے دین وہی برحق ہوگا. قرآن اٹھا کر کے دیکھو قرآن بنا دپان ان الدین عند اللہ اسلام اور دین چل اکوی سچ دین اسلام دنیا کی مسجد ہے یہ لڑائی یہ باطل چاہتے ہیں یہ اللہ کا دین مٹ جائے لیکن قرآن پاک بیان فرماوا قرآن پاک بیان فرماوا ان الباطل کان زہوقا باطل مٹ کر ہی رہے گا. بہرحال بہت عرض کرا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو دین اسلام سے متعلق صاف بیان کہ دین و مذہب چلے نکو ان دین پسند سرو صرف اپنی دین اسلام. سوال کو کیا روا اگر سے دین اسلام ہی پسند چی باقی دین کی دن چلنا قرآن میں نتبا وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ یس یہودیت یا وہ نہیں چلے گی جو نصرانیت کے ساتھ آئے گا وہ بھی نہیں چلے گی جو ہنودیت کے ساتھ آئے گا وہ بھی نہیں چلے گی جو آتش پرستی کے ساتھ آئے گا وہ بھی نہیں چلے گی. دین صرف چلنے والا دین اسلام ہی ہے. یہ دین شروع آدم سے ہوتا ہے یہ دین شروع آدم سے ہوتا ہے. اس کی تبلیغ کے لیے نوح بھی آتے ہیں اس کی تبلیغ کے لیے اس کی حقانیت کے لیے ابراہیم کو دنیا میں لایا گیا اس کی حقانیت کے لیے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لایا گیا اس کی حقانیت کے لیے حضرت یعقوب علیہ السلام آئے حضرت یوسف آئے حضرت یونس آئے حضرت موسیٰ آئے حضرت ادریس آئے عیسیٰ آئے 1,24,000 انبیاء کرام اس دین کی تبلیغ کے لیے دنیا کے اندر آئے. انہوں نے دلائل کے میدان میں حقیقت کے میدان میں اس دین کو دنیا کے اندر واضح کر دیا. یس باطل ونکس مختلف سازش چلاوان چی اگر امن پنن دین پر نازوس یہ سامنے کیوں نہیں آتے یہ قیامت کی صبح تک سامنے نہیں آ سکتے کیوں انہوں نے تاریخ کا مطالعہ کیا ہوا ہے ہم نے ہر محاذ پہ شکست کھائی ہے دلائل کے میدان میں حقیقت کے میدان میں معرکوں کے آئینے میں ہم نے شکست کھائی ہے. اسی لیے بات کو پتا ہے کہ دین حق اسلام ہی ہے اسی لیے جو مختلف سازش دنیا سے کران بہرحال دین حق چ اللہ تبارک و تعالیٰ نزدیک چلن وول دین تو ونچی ایمے دین چ تبلیغ خاطر چ آخری پیغمبر خداوند تعالیٰ سوزان جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چ اسلام کی دین ہے دین اسلام کیم کی بس دیوت اصلی اللہ تبارک لیکن لے کر کے کون آئے جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دین اسلام اسمدن شیف ز پہلو اک پہلو چی یس تعلق تھوان چی عقیدن سے بیاق پہلو چی یس تعلق تھوان چی عبادت سے اعمال سے آقا کریں آگیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اس کو عبادت کو سوال کو یہ اس اللہ تعالیٰ عبادت کو
کیا اشیاء کی پور زندگی سجدہ نہیں مضبوط؟ اشیاء پور زندگی رکوع سی مضبوط؟ اشیاء پور زندگی باقین عبادات المزن روزو شریعت کی جواب دبنا تیرے کیا کر شریعت بنا دبان پور زندگی رب سے احکام گزاری یہ جو رب سے رب سے عبادت کیا کی اللہ تبارک و تعالیٰ سن دین زندگی ان کی ہر موڑ پر یاد تھا ان کا ربر کچھ حکم دیت میں اللہ تعالیٰ پر میں ڈائریکٹ حوال کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجا اور ایمان بکن سے چیز اللہ تبارک و تعالیٰ ما آتاکم الرسول تھوڑا توجہ کم کم منتشر گشتشن ضرورت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ما آتاکم الرسول کہیں یہ چیز حکم کچھ دی رسول اللہ دی اس چیز کو لے لو وما نہاکم عنہ فانتہو یہ موجزوں نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ رکنائی این چیز نیش رکھو یہی دین چیز یہی عبادت چیز یہ چیز حکم رسول اللہ دی تمکانی کرنی یہ چیز حکم ذہن ازمس کرے دین چرکر مشکل کام کی حضور فرمو الدین یسر دین شاہ اللہ تعالیٰ اگر ویسے یہ کرن فرشتن حکم آگن ایڈ آئے رکن مستاؤن ایڈ آئے سجدن مستاؤن ایڈ آئے بیک تسبیح تحلیل کرن مستاؤن اگر رب ویسے اس پہ ہے کہ یہ حکم دے تم سجدے کے اندر بیٹھ جاؤ لیکن اللہ تعالیٰ دیکھنے ایسے حکم پروردگار فرمو ما آتاکم الرسول رسول ہی کے ساتھ کہی دی اس کو لے لو وما نہاکم عنہ فانتہو یہ منی رسول اللہ کا رکنا اس چیز سے رک جاؤ رسول اللہ نے اللہ کا قرآن دیا ہے اس قرآن کے اندر لکھا ہوا ہے تم نماز پڑھو لہذا نماز پڑھنی پڑے گی رسول اللہ نے قرآن دیا ہے حدیثیں دی ہیں ان کے اندر لکھا ہوا ہے تم حج کر تم زکاة دے دو زکاة دینی پڑے گی اس قرآن و حدیث کے اندر لکھا ہوا ہے کہ تم روزے رکھو روزے رکھنے پڑیں گے قرآن و حدیث کے اندر لکھا گیا ہے کہ تم حج کرو حج کرنا پڑے گا قرآن و حدیث کے اندر لکھا گیا ہے کہ تم جھوٹ نہ بولو جھوٹ نہیں بولنا ہے قرآن و حدیث کے اندر بہرحال یہ احکام دن آئے یہ مکمل کرنا حکم دن آؤ کچھ کرن یہ چیزوں نے رکنا ہونا تیمی کا طرز تگری سہل لفظ المدن دین اسلام اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ذریعہ ایسے احکام پلن دی تیم احکام بجانے یمن کامین کرن حکم دن تیم کامی کرنی یمو چیزوں نے رکاونا تیموں نے رکن اتوش دین اسلام اور یہ چلچل خاص موقع پر گئیں بلکہ یہ زندگی ہندس ہر موقع پر مسلمانوں سوال یہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ترکت فیکم امرین لن تزدوا ما تمسکتم بہما میں درمیان جو چیز کتاب اللہ سنت رسول اللہ تم اس چیز کو مضبوطی سے تھام لو تم ہدایت پا جاؤ گے تم گمراہ نہیں ہو سکتے ہو تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے تھوری دی ہے اس تھوری کے اندر سب کچھ لکھا ہوا ہے ونی اور سوال استگہنی پوری پر سمجھیں اللہ نے پریکٹیکل کے لیے محمد رسول اللہ دیا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کے ہر موڑ پر امت کی انسانیت کی راہبری اور رہنمائی کی ہے ہر موڑ پر پروردگار کی رسول راہبری اور رہنمائی کرا تو یہ بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایسی ہر موقع پر ہر موڑ پر راہبری اور رہنمائی کرانچی خدا سے احکام عوامر تو نواہی ونانچی لہذا مسلمانیت
یہ تم اوامر سمجھن تم نواہی سمجھن تیت پڑھن عمل کر دون چیزن مزن آو دے کتاب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجمالی یم کچھ میں برونٹی